الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا صدق اللہ العلی العظیم۔ ابھی یہ آیت گزری سورہ دہر میں۔ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں دو صورتیں پڑھتے تھے، سورہ سجدہ اور سورہ دہر۔ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمولی ہے، کبھی آپ نے ترک کیا، اسی لیے ان صورتوں کو پڑھنا سنت ہے، لیکن چونکہ آپ نے کبھی ترک بھی کیا اس لیے سنت مؤکدہ نہیں ہے، ورنہ بھی ضروری کے درجے میں ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ فجر کی نماز وقت میں آخر رکھا جاتا ہے، تھوڑا چھوٹی صورتیں لوگ پڑھتے ہیں، لیکن دو صورتوں کا اللہ کے رسول صاحب جمعے کے دن معمول۔ میں کہیں بھی جاتا ہوں تو جمعے کی فجر اگر پڑھانی ہے تو پھر دو صورت۔ اللہ نے بڑا تذکرہ فرمایا اس میں ابرار لوگوں کا، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یقیناً ابرار لوگ جام شراب بھرا پیالہ پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہو۔ من کأس کان مزاجها، وہ جام جس میں آمیزش جو ہوگی وہ کافور کی ہوگی۔ اللہ یہ دنیا والا کافور نہیں، جنت کا کافور اس میں ملایا جائے گا، اسی کو لوگ پئیں گے۔ ابھی ابرار ہیں کون لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ بتاؤ ابرار کون لوگ ہیں؟ صحابہ کہ اللہ کے رسول، آپ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں کون لوگ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملوں میں ارشاد فرمایا، الابرار الذین لا یؤذون الذر ولا یرضون الذر، ابرار وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذرہ مخلوق کو تکلیف نہیں دیتے۔ مخلوق نہیں، ایک مخلوق کے ذرے کو، جو ذرہ چھوٹی بھی مخلوق ہو اس کو بھی تکلیف نہیں دیتے، اور ولا یرضون الذر، اور کسی کے نقصان پر خوش نہیں ہوتے۔ کسی ایمان والا غیر کسی کا بھی نقصان ہو جائے تو دل سے خوش نہیں ہوتے، انسانیت کے ناطے ہمدردی دیتے۔ تو انسانیت جس کے اندر ہوتی ہے، گویا کہ بندوں کا بھی حق ادا کرتے ہیں اور ذرہ مخلوق کو تکلیف نہیں دیتے، یعنی اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد جس کے اندر ہو وہ ابرار کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے ابرار کے معنی نیک، پرہیزگار، متقی، جس کے اندر دو چیزیں ضروری خاص طور سے، ایک تو یہ کہ کسی کے نقصان پر خوش نہ ہو، دوسرے کیا ہے کسی کو تکلیف اب قصدن نہ پہنچائے۔ باقی حق بات کہیں گے تو تکلیف سامنے والا محسوس کرو، الگ بات ہے۔ کہتے ہیں آپ کی حق بات جو ہے وہ تلخ ہوتی ہے اور بہت، وہ تو آپ نے اچھی بات کا حکم کرا، برائیوں سے روکا تو سامنے والا تو ناراض ہو ہی جاتا ہے، لیکن آپ کسی کو اذیت پہنچانے کا دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے آپ اذیت پہنچانے کا ارادہ کریں گے تب تو بہرحال ایسا جملہ کہیں گے تاکہ اس کے دل میں لگے، یہ انسانیت کے خلاف ایسا جملہ نہ کہا جائے جس سے سامنے والے کا دل دکھے، الم پہنچے، تکلیف پہنچے۔ اور اسی لیے لکھا ہے کسی مومن کے دل کو تکلیف پہنچانا وہ مظلوم ہو گیا، اور اس کی آہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ معمولی چیزوں میں ہم اور آپ احتیاط نہیں کرتے اور کسی مظلوم کی آہ لگی، پتہ چلا کہ آدمی تو تباہ ہو گیا، ظالم۔ اس لیے لکھا ظالم اپنی دنیا بنا لیتا ہے بر وقت بظاہر، مظلوم کی دنیا خراب کر دیتا ہے، لیکن ظالم اپنی آخرت تباہ کرتا ہے اور مظلوم کی تو بن جاتی ہے۔ اس لیے لکھا مظلوم کیسا بھی ہو، کافر بھی مسلمان بھی کیسا بھی مظلوم ہو، مظلوم ہوتا ہے۔ اسی حدیث میں سخت منع، اتق دعوت المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ ہمیشہ اس کا خیال رکھیں۔ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، کماؤ اور کسی کو پریشان نہ کرو، تم اللہ کے ولی ہو۔ آج آپ دیکھ لیجیے، ہر آدمی دوسرے کو پریشان کرے، بھائی بھائی کو پریشان، بیٹا باپ سے پریشان، باپ بیٹے سے پریشان، بالکل عجیب دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ ابھی دیکھیے طلاق کا مسئلہ، یہ مسئلہ ایک سیاہ بل ہے، سمجھ لیجیے، اس کو پاس کر رہی حکومت۔ آپ 20 50 25 کروڑ اور 30 کروڑ ہونے کے باوجود بے سر و پیر ہیں کہ نہیں؟ کچھ ہے ہمارا کوئی ترجمانی کرنے والا؟ آپس میں برادری بٹ گئی، آپس میں یہ ابرار ہیں، ابرار جماعت نہیں رہی۔ اللہ فرما ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوا کرتے ہیں۔
لیکن کثرت سے جب نیک ہونے گے تب ہوگا انقلاب. ہم اور آپ اپنا دیکھ لیں, ایک گھر نہیں سنبھال پا رہے, ایک گھر میں زیادہ لوگ فیملی آ گئی تو لڑائی جھگڑا دنگا شروع ہو. اس لیے آدمی اب شادی تلاش کر رہا ہے, پوچھتا ہے کہ کتنے بیٹے ہیں آپ کے, بہت لمبی فیملی, ہم شادی نہیں کریں گے اپنی بچی, اتنا جھمیلا کون پالے گا, اب اسی میں پریشان. تو ابرار, اس لیے ابرار جو ہوتے ہیں ان الابرار لفی نعیم, اللہ نے فرمایا ابرار نعمتوں میں ہوں گے. ان ابرار کا پتہ کہاں, قیامت میں ان کے انعامات جب بارش ہوگی تب اندازہ ہوگا. لیس البر ان تولوا وجوہکم, اللہ نے فرمایا بار کون ہے نیک, ولکن البر من آمن باللہ, نیکی کیا ہے اور نیک لوگ کون ہیں, جو اللہ پر ایمان رکھے, فرشتوں پر ایمان رکھے, آخرت کے دن پر ایمان رکھے, پریشان حال کی پریشانی میں مدد کرے اور مال خرچ کرے, مال کی محبت کے باوجود یا اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے. قرآن نے سورہ بقرہ کے اندر بار کی صفت بیان کیا کہ بار ہیں کون لوگ. ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ بس نیک بننا بہت آسان, نیک کہنا آسان ہے لیکن نیک بننا کیا ہے مشکل. کہتے ہیں بزرگ بننا آسان, بس سینے پہ صدری, سر پہ پگڑی, ہاتھ میں چھڑی, کلائی میں گھڑی اور لے لیا چاروں چیزیں ضروری, بزرگ ہو گئے. لیکن بزرگ بننا اور بزرگ ہونا دونوں فرق ہے کہ نہیں. ایک آدمی اللہ کا تعلق لیے ہوئے ہے, گلی کوچوں میں پھر رہا ہے, اور ایک آدمی جو بن ٹھن کے آیا بزرگ سمجھنے لگے. اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا منافقین کی جماعت نہیں تھی کیا, بہت پہلی سب میں جایا کرتے تھے. لیکن قرآن کہتا ہے قاموا کسالى یراؤون الناس, یہ لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل, پڑھتے بھی نہیں, لوگوں کو دکھلانے کے لیے. وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اور بس اللہ کا نام تھوڑا بہت لے لیتے ہیں تاکہ لوگ جان جائے کہ ہاں اللہ مین. ارے رکوع میں تسبیح نہیں پڑھتے, سجدے میں بس منہ چلا رہے ہیں, بہت قرآن پڑھ رہے ہیں کیا. یہ منافقین ایسا کرتے تھے اور دل میں ایمان ہے ہی نہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے مسجد نبوی میں, اور صورتحال یہ ہے. آپ بتاؤ 1400 برس گزر گئے ہیں, کیا وہ لوگ نہیں پیدا ہوئے, یا ان کی نسلیں نہیں, یا ان کی اولادیں نہیں رہیں گی. اس لیے ہمیشہ ہم اور آپ سوچیں کہ اللہ ہم سب کو ابرار کی جماعت میں شامل کرے. بہت آسان ہے ابرار کی, اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا, جو ہو جائے نیکی اس پہ شکر ادا کرنا, برائی ہو جائے اس سے توبہ کر لینا, بہت آسان. اللہ فرماتے ہیں میرے دربار میں تم توبہ کر کے آؤ, بس ختم. چاہے جتنے گناہ, تم گناہ کر کے تو تھک سکتے ہو, میں معاف کرنے میں تھکنے والا نہیں ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ بھی اگر تم نافرمانیاں کرو گے اور مجھ سے معافی مانگ لو گے, میں معاف کر دوں. صبح کا گناہ کیا ہوا شام تک بھی معافی مانگ لی, ختم. اور شام کو گناہ کیا صبح معاف, ختم. اللہ کے تو بہت عفو درگزر کا قدم چلتا رہتا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ نے فرمایا کہ تم پر جو مصیبت, حالت, پریشانی آتی وہ تمہارے کرتوت اور عمل بد کی وجہ سے, اور زیادہ تو میں معاف کرتا ہوں. بھائی ہر گناہ پہ تو پکڑتے نہیں اللہ میں. اگر ہر گناہ پہ اللہ پکڑنے لگے تو پھر جانتے ہو کیا ہوگا. اللہ نے خود وجہ بتائی وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اگر انسانوں کے کرتوت پر پکڑ کرنے لگے تو زمین میں ایک دابہ اور کیڑا بھی نہیں رہے گا, سب ختم ہو جائیں گے. اللہ معاف کرتا رہتا. اس لیے ابرار کی جماعت میں شامل ہونا اور ان کی دعاؤں میں شرکت کرنا, ان کی مجلسوں میں جانا. ابرار ایسا نہیں کہ نئی دنیا میں جیسے ماہر ڈاکٹر دنیا موجود ہیں کہ نہیں, اور جھولا چھاپ بھی ہیں, ایسے ہی علماء صلحاء تو ڈپلیکیٹ بھی, اصلی بھی, نقلی بھی, سب رہیں گے, ہر زمانے میں رہیں گے. اچھا بتائیے رسول اللہ کے زمانے میں نبی تھے, جھوٹے نبی تھے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نبی امام الانبیاء ہیں, اور آپ کے زمانے میں 2 پیغمبر پیدا ہو گئے, جھوٹے پیغمبر. ایک کا نام مسیلمہ کذاب, ایک کا نام اسود عنسی. حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اسود عنسی کو قتل کیا. آپ نے فرمایا فاز فیروز, فاز فیروز, فیروز تو کامیاب ہو گیا دشمن کو قتل کر کے. اور وحشی نے, حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان لائے, ان کے بڑے عجیب حالات ہیں. ان کے ذریعے قتل کس کا ہوا؟ مسیلمہ کذاب کا. تو 2 نبی جھوٹے پیغمبر بن کر کے رسول اللہ کے زمانے میں ظاہر ہو گئے. تو بتانے کے لیے کہ جس زمانے میں جو نبی کا جانشین بنے گا, نبی کا وارث بنے گا, تو ڈپلیکیٹ بھی تو وارث ہونے کا دعویٰ کریں گے.
یہ کیوں دماغ سے نکل گئے؟ اس لیے ہمیشہ غور فکر کے ساتھ چلنا ہے، ہدایت پہ چلنا ہے، ہدایت کے کام سے جڑنا ہے۔ بس کیسے پہچان ہوگی اہل حق ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کیسے پتہ چلے گا کہ اہل سنت والجماعت، جو سنت پر جماعت جس کو کہا جائے، جو اہل حق ہوں؟ تو حضور نے فرمایا میں ایک نشانی بتا دیتا ہوں، ما انا علیہ واصحابی، وہ طریقہ جس پر میں وہ میرے صحابہ ہیں، تو سمجھ لینا بس وہ اہل حق کی جماعت ہے۔ تو ماں سے سنت ثابت ہو گئے، انا علیہ واصحابی سے میرا اور صحابہ کا ہونا، یہ جماعت اہل سنت والجماعت، جو رسول اللہ کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر ہو، بس وہی اہل سنت والجماعت ہے۔ بس اب صحابہ کی زندگی، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، یہ سب کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، اور خلفاء راشدین۔ ابھی خلفاء حضور کی زندگی میں نہیں تھے، لیکن آپ نے پیشین گوئی فرما دی کہ میرے بعد جو ہوں گے وہ خلفاء ہوں گے، وہ بھی راشدین مہدیین، خود ہدایت پر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہدایت پر رہیں گے، اور ان سے ہدایت کا کام ہوگا، ان کے طریقے پہ چلتے رہنا، اور ان کا طریقہ وہ میری سنت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ میرے صحابہ جو خلفاء ہیں وہ میری سنت کے خلاف عمل نہیں کریں گے، اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا۔ لہٰذا حضرت عمر کے جتنے فیصلے ہیں وہ کیا ہے؟ خلاف سنت نہیں ہے، چاہے وہ 20 رکعت تراویح ہو، چاہے 3 طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے وہ شرابی کو 80 کوڑے مارنا ہو، چاہے وہ پنسل کا مسئلہ ہو، چاہے وہ جیل بنوانا ہو، بہت سے فیصلے حضرت عمر نے کی اپنے زمانے میں تمام صحابہ کی موجودگی۔ ایک صاحب نے حضرت عمر کی بڑی بدعتیں ہیں، میں نے کہا توبہ کرو ورنہ تم چلے جاؤ کہیں اور۔ کہ محمد رسول اللہ تو کہتے ہیں کہ خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، ان کا طریقہ کار جو ہوگا وہ بھی میری سنت ہے۔ اسی لیے دین کی تکمیل صحابہ سے ہوئی۔ تو بات یہاں سے چلی، ان الابرار لفی نعیم، یقیناً ابرار نعمتوں میں ہوں گے۔ ابرار لوگوں کو جام جو دیا جائے گا، شراب وہ پئیں گے جس میں آمیزش کافور کی ہوگی۔ اچھا، بعض شرابیں ایسی ہوں گی کان مزاج ہوا زنجبیلا، جس میں سونٹھ ملایا جائے گا، تو سونٹھ میں تھوڑا تیزی ہوتی، تو آپ کے مزاج کا جیسا ہوگا ویسے اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ آپ کے ٹھنڈے مزاج کے ہیں تو کافور ملا کر دے دیا جائے گا، اور اگر گرم مزاج کے آدمی ہے تو سونٹھ ملا کر دے دیا، جیسا آپ کا مزاج ہوگا ویسے آپ کو پلایا جائے گا۔ وہاں تو مختلف جام اور شراب اللہ تعالیٰ نے بنوا رکھا ہے ہم اور آپ کے لیے۔ تو ابرار کی جماعت میں شامل ہونا ہے کہ نہیں؟ بہت آسان ہے، طے کریں، آپ ہمت کریں گے تو انشاءاللہ ابرار کی جماعت۔ ایمان پر محنت کرنا، ایمان و یقین بنانا، ایمان کے تقاضوں کو لگانا سینے سے، بس کتنے دن کی زندگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بول دیا نا کہ سورج یہ ہے نکل چکا ہے، یہی نا ہے؟ تو ہماری بات بھی ختم ہو گئی۔ صبح ناشتے میں چائے بسکٹ ہے نا، ناشتے میں تھوڑا مختصر ہو گیا۔ سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ۔ اور کیا کرتے ہیں؟ مفتی افضل صاحب نہیں گیا؟ نہیں گئے۔ ہاں کیا اللہ تعالیٰ خود سے جا پڑھ رہے ہیں کہ کچھ؟ اچھا، میں کہا 10 منٹ ہو گئے۔